بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنا ایک گال سے لا رہی تھی، شرمندہ سی ہو کر میرا اور انکل سے نظریں چرا رہی تھی۔ کبریا نے پوچھا، جانتی ہو وہ آتما کون ہے جو تمہارے اندر آتی ہے؟ شاردا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، وہ کوئی آتما نہیں ہے، میں ہوں۔ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے اندر آتا رہا ہوں۔ اس ویرانے میں ایک نہیں کئی ٹیکسی ڈرائیور آ کر تمہاری عزت کا کباڑا کرنے والے تھے۔ میں نے ان سب کو تمہارے قریب نہیں آنے دیا، اور جو تمہارے قریب آیا اسے تم نے سزا پاتے دیکھ لیا۔ میں تمہیں برائیوں سے بچانے کے لیے ہمیشہ تمہارے اندر آ کر تمہاری طاقت بن جاؤں گا، لیکن تم اگر کوئی برائی چاہو گی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میرا نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، عقل سے سوچو، کبریا اس ویرانے میں تمہیں نہ بچاتے تو ابھی تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ تم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن کبریا نے تمہیں بے جارو مددگار نہیں چھوڑا۔ ہمارے رشتوں کو، ہماری محبت کو سمجھو۔ وہ سمجھا رہی تھی۔ شاردا یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے سمجھ رہی ہو، لیکن کبریا اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک فرضی آتما کی شکتی سے محروم ہو کر، شہز اور بنتے بنتے اچانک کمزور بن کر اپنی توہین محسوس کر رہی تھی۔ پھر جس بہن سے اس کا پیار چھین رہی تھی، اسی بہن کے سامنے کبریا نے اسے تمانچہ مارا تھا۔ وہ یہ انسلٹ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہاں سے جانے لگی۔ میرا اور پروفیسر نے اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ، چھوڑ دو، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پروفیسر نے پوچھا، تنہا کہاں جاؤ گی؟ کہاں رہو گی؟ کیا رات کی ٹھوکر کافی نہیں ہے؟ اس ٹیکسی ڈرائیور جیسے ہزاروں لاکھوں بدماش تمہیں قدم قدم پر ملیں گے۔ کہاں تک اپنی عزت بچاؤ گی؟ میں اپنی عزت لٹاؤں یا مر جاؤں آپ کی بلا سے؟ مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں۔ کبریا نے کہا، اسے چھوڑ دو، جانے دو، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس گئی، اسے کھولا لیکن باہر نہیں گئی۔ اسے بند کر کے واپس آئی، پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر نے خوش ہو کر کہا، شاباش بیٹی، تم بہت سمجھدار ہو۔ اس نے چونک کر سب کو دیکھا، پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو جا رہی تھی، پھر یہاں کیسے آ کر بیٹھ گئی؟ وہ پھر تیزی سے چلتی ہوئی گئی، پھر دروازے تک جا کر واپس آ گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ یہ ٹیلی پیتھی کا تماشا ہے۔ میرا اور پروفیسر مسکرانے لگے۔ شاردا اور آگ بگولا ہو گئی، کبریا کو گھور کر دیکھنے لگی۔ اس نے اچانک چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن آواز نہیں نکلی۔ منہ آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ اس نے غصے سے ایسٹرے اٹھا کر کبریا کو مارنا چاہا، پھر چپ چاپ اسے واپس رکھ دیا۔ تم میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اپنے دماغ سے گرمی نکالو، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، ہماری محبتوں کو سمجھو، ہم سے پیار لو، ہمیں پیار دو۔ وہ گہری سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، پھر آہستگی سے بولی، میں ایک شرط پر یہاں رہوں گی۔ پیار سے رہنے کے لیے کوئی بھی شرط منوا لو۔ تم اپنی ماں کی قسم کھاؤ کہ میری بات مان لو گے۔ ماں کی قسم کیوں دے رہی ہو؟ ایسے ہی اپنی بات منوا لو۔ نہیں، پہلے قسم کھاؤ۔ اگر تم میرا کی محبت مجھ سے چھیننا نہیں چاہو گی تو میں اپنی ماما کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہاری بات مان لوں گا۔ وہ بولی، بہت معمولی سی بات ہے، تم کبھی میرے دماغ میں نہیں آؤ گے۔ کبریا نے پریشان ہو کر میرا اور پروفیسر کو دیکھا۔ پروفیسر نے کہا، کبریا تم یہ بات نہیں مانو گے، یہ بے لگام ہو جائے گی، ہماری باتیں پیار سے نہیں سمجھے گی، پھر کہیں بھٹکنے چلی جائے گی۔ شاردا نے کہا، تم اپنی ماں کی قسم کھا چکے ہو، کیا قسم توڑو گے؟ وہ بولا، نہیں، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ، آئندہ تمہارے دماغ میں نہیں آؤں گا۔ میرا نے کہا، آپ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں، یہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گی، ہماری کوئی بات نہیں مانے گی، آئندہ یہ کیا کرے گی، ہمارے ساتھ کیسے رہے گی، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پروفیسر، آپ کے علم نے جو بتایا تھا کہ میرے بابا جنوب کی طرف ہیں، ہم شمال سے جنوب کی طرف آ چکے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ وہ کس سمت میں ہیں اور کتنے فاصلے پر ہیں۔ پروفیسر اپنی اٹیچی سے میرا ذائچہ وغیرہ نکال کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر تک حساب کرتا رہا، پھر بولا، اب بھی جنوب کی طرف اشارہ ہے، اس کا حساب درست تھا، جزیرہ کلیانی وہاں سے انتہائی جنوب کی طرف تھا، کبریا کو اسی سمت میں اور آگے جانا تھا۔ راسپوٹن کی موت اعلیٰ بی بی کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، تقدیر کا وہ لکھا ہوا پورا ہو گیا، وہ حرام مر گیا۔ بنت عمارہ نے اسے بچانے کی انتہائی کوششیں کی، اپنے طلسمی ہتھ کنڈے آزمائے، اعلیٰ بی بی سے سمجھوتا کرنے پر راضی ہوئی، لیکن وہ ایک بار بیٹی بن کر دھوکہ کھا چکی تھی، اس بوڑھی چڑیل پر بھروسہ کرنے کی نادانی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ اپنے اعلیٰ کار راسپوٹن کو بچا سکتی ہے تو بچا لے، لیکن اس کا کوئی جادوئی حربہ کام نہیں آیا۔ اعلیٰ بی بی نے راسپوٹن کا ایسا نشانہ لیا کہ گولی اس کی پیشانی میں سوراخ کرتی ہوئی کھوپڑی کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی۔ وہ فرش پر گر کر تھوڑی دیر تک تڑپتا رہا، پھر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ بنت عمارہ کا ایک اہم اعلیٰ کار تھا،
وہ اس کی ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھا رہی تھی، تنہا خیال خونی کے ذریعے اعلیٰ بی بی اور فرمان کو زیر نہیں کر سکتی تھی، انہیں اپنے ایک اہم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ایک پراسرار علم نے اسے یہ بتایا تھا کہ اعلیٰ بی بی اور فرمان کے ملاپ سے ناجائز بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس بچے کے لہو سے نہا کر جوان اور صحت مند ہو جائے گی۔ راسپوٹن کی ہلاکت کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی، تنہائی کے باوجود اس میں اتنا دم خم تھا کہ وہ اعلیٰ بی بی کا سکون برباد کر سکتی، فی الحال تھک گئی تھی، بڑھاپے نے کمزور بنا دیا تھا۔ وہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہزاروں سال پرانے ایک نسخے کے منتروں کو پڑھتی رہتی تھی۔ یادداشت بھی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے ان منتروں کو زبانی یاد نہیں کر سکتی تھی، لہذا صبح و شام وہ نسخہ کھول کر پڑھتی رہتی تھی۔ جس روز پڑھنے کا موقع نہ ملتا اس روز بے حد کمزوری محسوس کرتی تھی۔ ان منتروں سے اور کمزوریوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے لہو سے غسل کرے اور وہ بچہ اعلیٰ بی بی اور فرمان کے ملاپ سے ہو۔ وہ بضد تھی کہ ایک بچہ حاصل کر کے ہی رہے گی۔ اس کی یہ ضد اعلیٰ بی بی کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا کرنے والی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اعلیٰ بی بی کی لا علمی میں فرمان کو اپنا معمول بنائے گی، اسے اچھی طرح اپنے شکنجے میں لے گی تو وہ مجبور اور بے بس ہو جائے گا۔ اس کے حکم کے مطابق اعلیٰ بی بی کی عزت سے جبرن کھیلے گا اور اسے اپنے بچے کی ماں بنائے گا۔ الپا نے اعلیٰ بی بی سے کہا، تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے، وہ بوڑھی چڑیل ہماری توقع کے خلاف اچانک تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس نے الپا سے کہا، سسٹر تم نے کہا تھا اس نسخے سے اسے محروم کر دیا جائے جس کے منتروں کو پڑھ کر وہ ہر روز توانائی حاصل کرتی رہتی ہے۔ ان نسخوں تک پہنچنے میں ذرا دشواری ہے، پھر بھی میں جلد ہی انہیں حاصل کر کے تباہ کر دوں گی۔ وہ نسخے ایک الماری میں محفوظ تھے۔ وہ الماری بنت عمارہ کے بیڈ روم سے ملحقہ ایک کمرے میں تھی۔ الماری اور کمرہ مقفل رہتے تھے۔ ان کی چابیاں بنت عمارہ کے پاس رہتی تھیں، دوسری چابیاں اس کے مامون وچ ڈاکٹر کے پاس رہا کرتی تھیں۔ الپا نے بنت عمارہ کی لیڈی سیکرٹری کے خیالات پڑھے تھے۔ وچ ڈاکٹر اس سے عشق کرتا تھا۔ الپا اس سیکرٹری کے ذریعے وچ ڈاکٹر کی آواز سن کر اسے ٹریپ کر سکتی تھی، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ چند دنوں کے لیے سکندریہ گیا ہوا تھا۔ سیکرٹری کے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں تھا۔ وہ جلد ہی اس کا فون نمبر معلوم کر کے اسے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ فرمان نے اعلیٰ بی بی سے کہا، یہاں ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمیں یہ شہر یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، ہم کہیں بھی جائیں گے وہ ہمارے دماغوں میں گھس آئے گی۔ پچھلی بار سسٹر کبریا اور تمہارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہمارے اندر سے اسے بھگا دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی ہوگی کہ اب ہم اپنی دماغی قوتوں سے اسے جب چاہیں بھگا سکتے ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ شیطان کو زندگی بھر دھتکارتے رہو، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک بچہ حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہے، ہمارے اندر ضرور آئے گی۔ ہم اپنی تنہا دماغی قوتوں سے بھگا نہیں سکیں گے، وہ پھر ہم پر حاوی ہو جائے گی۔ راسپوٹن کی موت کے بعد وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ وہ خیال خونی کے ذریعے ایک وقت میں کسی ایک کے اندر آ سکے گی۔ تمہارے اندر آئے گی تو میں فوراً ہی سسٹر اور کبریا وغیرہ کو کال کروں گا۔ وہ میرے دماغ میں آئے گی تو تم اپنے خیال خونی کرنے والوں کے ساتھ میرے اندر سے اسے بھگا سکو گی۔ ہم اسے بار بار اس طرح شکست دیں گے تو وہ تھک ہار کر پیچھا چھوڑ دے گی۔ وہ بولی، ہم اسی طرح اس کا مقابلہ کریں گے لیکن یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ پوری اسرار علوم کے ذریعے میرے پاپا کا سراغ لگا رہی تھی، مگر ایک غیبی طاقت اسے روک رہی تھی۔ وہ بولا، ہاں اس نے کہا تھا کہ کوئی غیبی قوت آڑے آ رہی ہے۔ اس نادیدہ قوت کا تعلق بھی کالے جادو سے ہے۔ وہ نامعلوم جادوگر یہ نہیں چاہتا کہ بنت عمارہ تمہارے پاپا کا سراغ لگائے۔ اس بوڑھی چڑیل نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی اس رکاوٹ کو دور کر دے گی اور مجھے میرے پاپا تک پہنچا دے گی۔ میں اسے کسی طرح مجبور کروں گی کہ وہ میرے کام آئے۔ وہ کام نہیں آئے گی، تم سے انتقام لے گی۔ اس کی طرف سے ایک اور اندیشہ پیدا ہو رہا ہے، وہ تمہارے پاپا کا سراغ لگا کر انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمہارے پاپا پہلے ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یہ ان کے لیے نئی مصیبت بن جائے گی۔ اس بڑھیا کو صرف اسی طرح قابو میں کیا جا سکتا ہے کہ اسے روز منتر پڑھنے اور توانائی حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، اسے ہمیشہ کمزور بنا کر رکھا جائے۔ اعلیٰ بی بی نے فرمان کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر اس سے کہا، تم بنت عمارہ کے معاون وچ ڈاکٹر سے مل چکے ہوگے۔ کئی بار مل چکا ہوں، بنت عمارہ سے روز ملنے جایا کرتا تھا، وہاں اکثر اس سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وہ سکندریہ گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ کیا تم اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا پتہ ٹھکانہ جانتے ہو؟ وہ سکندریہ میں کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس کے موبائل فون کا نمبر میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، میں ابھی ڈائری لے کر آتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہم اس وچ ڈاکٹر سے کوئی کام لے سکتے ہیں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرمان کی حویلی میں آ کر رہنے لگی تھی۔ فرمان اچھے کردار کا مالک تھا، اسے رفتہ رفتہ متاثر کر رہا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور پسند کرنے کی ہی حد تک تھی، اس سے آگے پیار و محبت کے مراحل تک نہیں پہنچنا چاہتی تھی۔ فرمان اپنے بیڈ روم سے ایک ڈائری لے کر آیا، اسے کھول کر موبائل فون کا نمبر پڑھتے ہوئے بولا، ابھی سے فون کیا جائے؟ پہلے اس کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ یوگا کا ماہر ہے؟ اس کی ایک کمزوری ہے، شام ہوتے ہی وہ شراب پینے لگتا ہے، ایسے میں بھلا وہ سانس کیا روکے گا؟
پھر تو سمجھو کام بن گیا، اس سے بات کرو۔ اس نے نمبر پنچ کیے، فون کو کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، ہیلو میں فرنانڈس بول رہا ہوں۔ میں فرمان مصری بول رہا ہوں، کہاں ہو؟ کتنے دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا ہے، کیا لمبی چھٹی پر گئے ہو؟ اعلیٰ بی بی فرمان کے اندر تھی، فرنانڈس کی آواز سنتے ہی اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ زبان سے کچھ بول رہا تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو فرمان، میں کیسے یاد آ گیا، تم تو میڈم امارا کے ساتھ مصروف رہتے ہو، میں تو ان کا ایک معمولی خدمتگار ہوں، تم تو ان کے بیٹے ہو۔ اس کے چور خیالات کہہ رہے تھے، لیکن اب تم بیٹے نہیں رہے، بدترین دشمن بن گئے ہو۔ میڈم میرے دماغ میں آ کر مجھے بتا چکی ہیں، مجھے تم سے ہوشیار رہنا چاہیے، تم ضرور کسی خاص مقصد سے رابطہ کر رہے ہو۔ فرمان نے کہا، میں ماما بنت امارا کا بیٹا ہوں، لیکن تمہارا دوست ہوں اور دوست رہوں گا۔ تم نے بتایا نہیں کہاں ہو؟ اسکندریہ میں ہوں، سنا ہے میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں شام تک ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا۔ تمہارا عشق کس مرحلے پر ہے؟ ویسے خوش نصیب ہو، بہت خوبصورت لڑکی ملی ہے، میں اپنے لیے دعا کروں گا کہ یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئے۔ ٹھیک ہے، تم شام کو آ رہے ہو، ماما کی رہائش گاہ میں ملاقات نہیں ہوگی۔ جسٹ اے منٹ، یہ تو بتاؤ کیا وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں، وہ ایک ساحلی بنگلے میں ہے۔ اچھا بائے، پھر ملاقات ہوگی۔ فرمان نے فون کو بند کر دیا۔ اس کے قریب اعلیٰ بی بی بیٹھی فرنانڈس کی خیالات پڑھ رہی تھی، وہ بھی پڑھنے لگا۔ ایک نیا انکشاف ہوا کہ وہ بہت عرصے سے بنت امارا کا شاگرد یا معاون بن کر اس کے تمام پراسرار علوم حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ہزاروں سال پرانے نسخے حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر محتاط رہتا تھا کہ وہ بوڑھی اس کے اندر آ کر اس کے چور خیالات پڑھتی ہوگی۔ وہ اپنے چور خیالات میں اس بات کو مستحکم بناتا رہتا تھا کہ وہ بنت امارا کا فرمانبردار ہے، ساری عمر اس کا فرمانبردار بن کر رہے گا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دیتا رہے گا۔ اس کے پاس اس الماری کی چابیاں تھیں جن میں وہ نایاب نسخے رکھے ہوئے تھے، وہ انہیں چرانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ الماری سے اگر ایک نسخہ بھی باہر نکالا جاتا تو اسے خبر ہو جاتی۔ اس نے ان نسخوں کو چرانے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ بنت امارا جب اسے کوئی نسخہ نکال کر لانے کا حکم دیتی تھی، وہ اس نسخے کے مطابق کسی کالے عمل کی تیاریاں کراتی تھی، تو وہ اس دوران میں اس نسخے کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد گھر آ کر لکھ لیا کرتا تھا۔ وہ معاون ہونے کی حیثیت سے بنت امارا کے بہت سے اندرونی راز جانتا تھا۔ سب سے اہم راز یہ تھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھی سے جوان ہونے اور بھرپور توانائی حاصل کرنے کے انتظار میں تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ اعلیٰ بی بی سے ایک بچہ حاصل کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جب تک وہ بچہ حاصل نہ ہوتا تب تک وہ عارضی طور پر توانائی حاصل کر رہی تھی۔ فرنانڈس یہ ساری باتیں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ روزانہ توانائی حاصل کرنے کے لیے جن منتروں کا جاپ کیا کرتی تھی، انہیں ایک بڑے سے کاغذ پر فرنانڈس سے لکھوایا تھا، اس طرح کہ وہ نسخہ پڑھتی گئی تھی اور یہ کاغذ پر لکھتا گیا تھا۔ کئی منتروں کو ایک دوسرے سے ملایا گیا تھا، انہیں یاد رکھنا مشکل تھا۔ ایسے وقت فرنانڈس نے اس کے کمزور حافظے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے لکھتے وقت منتروں کے کئی الفاظ میں تبدیلیاں کی تھیں۔ اس کا مقصد صاف ظاہر تھا، وہ بنت امارا کو بالکل ہی کمزور بنا دینا چاہتا تھا۔ منتر خالص نہیں تھے، ان میں گڑبڑ ہو چکی تھی، اس لیے اسے برائے نام توانائی حاصل ہوتی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اب وہ یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہ فکر ستا رہی تھی کہ اس طرح کمزور رہے گی تو اعلیٰ بی بی اور فرمان کے اندر نہیں جا سکے گی، نہ ہی انہیں اپنے زیر اثر لا سکے گی اور نہ ہی انہیں ایک بچہ پیدا کرنے پر مجبور کر سکے گی۔ اعلیٰ بی بی اور فرمان نے فرنانڈس کی خیالات پڑھ کر اطمینان حاصل کیا کہ بنت امارا خیال خوانی کے معاملے میں کسی حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ جب تک توانائی حاصل نہیں ہوگی وہ ان کے دماغوں میں نہیں آ سکے گی۔ اس نے فرمان سے کہا، میں اپنے پاپا کے لیے فکر مند ہوں، اس بڑھیا نے بڑی حد تک ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، وہ معلومات جہاں تک بھی ہوں اس نے ہمیں نہیں بتایا، ہم اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ تو معلوم کر سکتے ہیں۔ فرمان نے کہا، وہ سیدھی طرح ان معلومات کے متعلق کچھ نہیں بتائے گی اور ہم جبراً اس سے معلوم نہیں کر سکیں گے، اسے ہلاک کرنے کی دھمکی نہیں دے سکتے، وہ اپنی طبعی موت سے پہلے نہیں مرے گی، اسے مار پیٹ کر اسے بدترین قسم کی اذیتیں پہنچا کر اس سے کچھ اگلوا نہیں سکیں گے، کیونکہ اسے سوئی چبوئی جائے یا اس کے جسم میں خنجر پیوست کیا جائے تو ان کا زخم چند سیکنڈ میں بھر جاتا ہے۔ وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی بلکہ ایسے حملوں سے آسودگی حاصل کرتی ہے۔ اس بات پر غور کرو، کیا فرنانڈس کو اداکار بنا کر اس بڑھیا سے کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے؟ وہ اسکندریہ سے واپس آ رہا ہے، تقریباً 2 گھنٹے بعد بنت امارا کے پاس پہنچے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے خلاف کیا کرنے والے ہیں۔ وہ وقت گزارنے کے لیے حویلی سے باہر آ گئے۔ حویلی کے اطراف دور تک سبز و شاداب باغ بھی تھا اور وہاں مختلف قسم کی سبزیاں بھی اگائی گئی تھیں۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اس بستی کی تمام عورتیں اور مرد فرمان مصری کو آقا کہتے تھے۔ وہ اس کے کھیتوں اور اس کی حویلی میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے بستی سے گزرتے رہے۔ عورتیں اور مرد انہیں دیکھ دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کرتے رہے۔
وہ ایک دوسرے کی قربت سے چپکے چپکے سحر زدہ ہو رہے تھے، رسمی طور پر انہیں جواب دیتے جا رہے تھے۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ بستی سے باہر کتنی دور نکل آئے۔ ان کے ایک طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں، دوسری طرف ایک گھنا جنگل تھا۔ پہاڑیوں کے دامن میں ایک دور تک کھیت ہی کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس پختہ راستے پر تھے جو کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ راستے کے ایک طرف ایک خوبصورت سا کاٹیج دکھائی دے رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس ویرانے میں اتنا خوبصورت کاٹیج کس نے بنوایا ہے؟ میں نے بنوایا ہے، فرمان نے جواب دیا۔ جب مجھے تنہائی درکار ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں۔ تم یہاں آ کر تنہا کیوں رہتے ہو؟ وہ باتیں کرتے ہوئے کاٹیج کے احاطے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی یہ سین ہو تو احساسات میں بھی پھول کھلنے لگتے ہیں۔ فرمان اس کی قربت سے مست ہو رہا تھا۔ وہ مستی میں نہیں تھی، بڑی ریزرو رہنے کی عادت تھی۔ فرمان اسے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ زبان سے اظہار نہیں کرتی تھی، اپنی اداؤں اپنے عمل سے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کاٹیج کے اندر آئے۔ وہ کاٹیج ایک پہاڑی ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے گھنا جنگل جانے کتنی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کھڑکی دروازے اندر سے بند تھے۔ فرمان نے ایک بڑی سی کھڑکی کھول کر کہا، یہاں آ کر دیکھو جنگل کتنا گھنا ہے، حد نظر تک درخت ہی درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، پہاڑی کے ڈھلان میں حد نظر تک درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پوچھا، یہ جنگلات کا یہ سلسلہ کہاں تک گیا ہے؟ دریائے نیل کے ساحل تک پہنچ کر یہ جنگل دلدلی ہو جاتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ کھڑکی کا ایک پٹ بند تھا، وہیں سے گولی شیشہ توڑتی ہوئی اندر آئی۔ فرمان اسے دھکا دیتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ وہ جمناسٹک کی ماہر تھی، گرتے گرتے بھی کلا بازی کھاتی ہوئی دور چلی گئی۔ فرمان فرش پر پڑا ہو کر آ رہا تھا، پھر وہاں سے رینگتا ہوا اعلیٰ بی بی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بائیں بازو میں گولی لگی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے پریشان ہو کر پوچھا، گولی اندر ہے یا نکل چکی ہے؟ نکل چکی ہے، فکر نہ کرو۔ دوسرے کمرے میں الماری میں کئی طرح کے ہتھیار موجود ہیں، انہیں فوراً نکالو۔ وہ دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی، الماری کھول کر اس کی ایک بڑی سی دراز کھولا۔ اس میں مختلف ساخت کی ریوالور، شاٹ گن اور کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ریوالور کو چیک کیا، وہ بھرا ہوا تھا۔ فرمان بھی اٹھ کر وہیں آ گیا۔ اس نے ریوالور کو چیک کیا، وہ بھرا ہوا تھا۔ فرمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے ریوالور کو اس کی طرف اچھالا۔ وہ اسے دائیں ہاتھ سے کیچ کرتے ہوئے بولا، نیچے والی دراز میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، اسے نکال کر مجھے دو، اور تم جنگل کی سمت والی کھڑکیوں کی طرف نہ جاؤ۔ اس نے نچلی دراز سے ایک فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسے فرش پر رکھا، پھر اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ پھسلتا ہوا فرمان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک کلاشنکوف بھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ برگرفتاری سے ایکشن میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک پستول کو لوڈ کیا، اس کے کئی میگزین اپنے لباس کے اندر چھپائے، پھر کھڑکی کے قریب ایک دیوار سے لگ کر شیشے کی آر پار دیکھنے لگی۔ ڈھلان میں بڑے پتھر اور چٹانیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد دور تک درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر کوئی آدمزاد تو کیا، کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے نیچے جھکتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی۔ وہاں کھڑکی کے کنارے دیوار سے لگ کر دیکھا، وہاں بھی ڈھلان میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں تھیں۔ دو مسلح شخص اوپر چڑھتے ہوئے کاٹیج کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے کھڑکی کی چٹکنی گرائی، پھر اچانک ہی کھڑکی کے پٹ کو کھول کر تڑا تڑ فائرنگ کی۔ ایک شخص سے حلق سے چیخ نکلی، وہ گولی کھا کر ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ دوسرا شخص اچھل کر ایک پتھر کی آڑ میں چلا گیا۔ اعلیٰ بی بی نے دوڑ کر چھلانگ لگائی اور میز پر آئی۔ وہاں روشن دان سے دیکھا، اس سے بچ کر جانے والا اب چٹان پر رینگتا ہوا ایک سمت جا رہا تھا۔ اس نے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ چٹان پر اوندے منہ لیٹا ہوا رینگ رہا تھا۔ اس کے بعد رینگنے کے قابل نہ رہا، وہیں اوندے منہ لیٹا رہ گیا۔ فرمان نے ایک دوا کے ذریعے خون کے بہاؤ کو روک لیا تھا۔ اس پر پٹی چپکا کر دوسری کھڑکی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت دوسرے کمرے کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ فرمان فرش پر رینگتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر آیا۔ اسے آہستگی سے کھول کر دیکھا۔ ایک مسلح شخص شیشہ توڑنے کے بعد ہاتھ ڈال کر چٹکنی گرا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایک پٹ کھول کر اندر کی طرف آیا، فرمان نے گولی چلا دی۔ گولی اس کے شانے میں لگی۔ وہ آدھا کھڑکی کے اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ زخمی ہونے کے بعد بھاگنا چاہتا تھا، لیکن فوراً ہی باہر نہ جا سکا۔ فرمان نے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، کوئی حرکت نہ کرنا، ہتھیار پھینک دو اور بتاؤ کہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہو۔ وہ ہتھیار پھینکتے ہوئے بولا، پلیز مجھے گولی نہ مارنا، ہم تمہیں ہلاک کرنے نہیں آئے ہیں، صرف تمہیں دہشت زدہ کر کے قیدی بنا کر لے جانے آئے ہیں۔ مجھے قیدی بنا کر کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں احرام کے پیچھے ایک لال کوٹھی میں لے جائیں۔ فرمان نے کہا، اچھا سمجھ گیا، اس لال کوٹھی کی مالک بنت ہمارا ہے، اس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے۔ ہاں، تم ہماری مجبوری سمجھ سکتے ہو، میڈم بہت خطرناک ہیں، ان کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی سزا موت ہے۔ یہاں ناکام ہونے کے بعد تم سے بھی ہمیں موت ملے گی۔ تم سب کتنے تعداد میں ہو؟ ہم 8 تھے، 2 بھی مارے گئے ہیں۔ میں آپ کو دوستانہ انداز میں سمجھاتا ہوں، اب ہمارے ساتھ لال کوٹھی میں چلیں۔ آپ کو میڈم کی طاقت کا پتہ ہے، ان کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں، اپنے باقی 5 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ، ورنہ تم میں سے کوئی یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔
آپ ہمارے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں، ہم آپ کو لیے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ پھر بھی میں جا کر اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں، انہیں سمجھا منا کر یہاں سے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ وہ کھڑکی سے باہر جانا چاہتا تھا، اسی وقت اعلیٰ بی بی نے وہاں پہنچ کر اس کی ٹانگ پر گولی مار دی، پھر بولی، فرمان تم اس سے باتوں میں لگے رہے، اس کی خیالات نہیں پڑے۔ یہاں سے جا کر اس کاٹیج کے اندر آنسو گیس کے سیلز پھینکنا چاہتا تھا، ہمیں باہر آنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ اپاہج بن کر یہاں اندر پڑا رہے گا تو اس کے ساتھی اس کی سلامتی کے لیے شیلز نہیں پھینکیں گے۔